بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون تھیں۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ یعنی پاک باز کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا اور ان سے 2 لڑکے ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح عتیق بن عابد مخزومی سے کیا۔ ان سے بھی 2 اولاد ہوئیں، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بنت عتیق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے شوہر عتیق کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے سرداران کیش ان کے ساتھ عقد نکاح کے خواہشمند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیرت انگیز حالات سن کر یہاں تک کہ ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا۔ خود بخود ان کے قلب میں آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھیں اور یہ طے کر چکی تھیں کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور کہاں خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جو ان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھیں۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ مشہور امام سیرت محمد بن الحق نے لکھا ہے کہ اس رشتہ کو پسند کرنے کی جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی ہے، وہ خود ان کے الفاظ میں یہ ہے ترجمہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتہ کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑوں کے سامنے پیش فرمایا۔ بھلا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی پاک دامن، شریف اور عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتہ کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفائے بنی ہاشم اور سرداران مصر کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہو گیا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ اس خطبہ سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بوڑھوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسا خیال تھا اور آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا۔ ابو طالب کے اس خطبہ کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، ہم کو ماد و مزر کے خاندان میں پیدا فرمایا اور اپنے گھر کعبہ کا نگہباں اور اپنے حرم کا منتظم بنایا، اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا، اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈلتی ہوئی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے ہے
اونٹ مہر مقرر کرتا ہے اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ جب ابو طالب اپنا ختم کر چکے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا، جس کا مضمون یہ ہے: خدا کے لیے ہی حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جن کا آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتہ میں شامل ہونے کو پسند کیا۔ لہٰذا اے قریش، تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں دیا 400 مسکال مہر کے بدلے۔ غرض حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نکاح ہو گیا، اور حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانہ معاشیت ازواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 25 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہیں، اور ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بطن سے پیدا ہوئی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی، اور اپنی تمام عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انکساری اور خدمت میں نثار کر دی، جن کی